سمجھدار لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہانہ کرنے سے پہلے آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کر لیں اور ایک پکا پکا بہانہ بنا لیں، ایک پکا پکا جھوٹ گھڑ لیں، تاکہ سارے گھر والے مل کر وہی جھوٹ بولیں. مطلب ایک بھائی کو اگر کوئی بندہ باہر کا ملے تو وہ اسے کہے کہ میرے ابو سو رہے ہیں، اور دوسرے بھائی کو پھر وہی بندہ ملے اور وہ کہے میرے ابو دفتر گئے ہوئے ہیں، اور تیسرے بھائی کو پھر کوئی بندہ باہر آ کر ملے تو وہ کہے کہ میرے ابو شکار پر گئے ہوئے ہیں. تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ پورے کا پورا خاندان جھوٹا ہے. جس طرح سارا ٹبر چور والا معاملہ ہے نا، تو پورا ٹبر جھوٹا ہے، یہ بہت آسانی سے پتہ چل جائے گا. جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ابھی اسلام آباد میں جاری تھا تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ 6 کارکن جو ہیں، 6 شہری کہا گیا. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں شامل لوگ شہری تو پاکستان کے تھے ہی، لیکن تحریک انصاف کے ورکر تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں گولیوں کی فائرنگ سے. اور یہ پتہ نہیں چلا کہ گولیاں کس نے چلائی ہیں. نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کر دیا گیا ہے. یہ اسلام آباد پولیس نے اس وقت تسلیم کر لیا تھا جب ابھی تحریک انصاف کے خلاف کوئی گرینڈ آپریشن نہیں ہوا تھا، کہ یہ 6 بندے مر گئے ہیں اور نامعلوم افراد کے خلاف پرچہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. پھر سرکار سرے سے مکر گئی کہ کوئی جنازہ دکھاؤ، کوئی شہید دکھاؤ، کوئی زخمی دکھاؤ. پھر جب مطیع اللہ جان نے تحقیقات شروع کی تو انہیں اٹھا لیا گیا، اور جس نے بھی اور آواز بلند کرنے کی کوشش کی اسے اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا. ان کے گھر والوں کو مارا پیٹا گیا، اور ٹی وی چینلز کو حکم دے دیا گیا کہ تحریک انصاف کے کسی شہید کارکن کے جنازے نہیں دکھانے اور کسی زخمی کو نہیں دکھانا. اور ہسپتالوں کی انتظامیہ کو ہسپتالوں کے رجسٹرز میں لکھے ہونے کے باوجود انہیں کہہ دیا گیا کہ میت والے رجسٹرز اپنے غائب کر دیں، جو سرد خانوں کے مردہ خانوں کے رجسٹر غائب کر دیں. ان کے ایم ایس ایس اور جو دیگر حکام تھے ان کو احکامات جاری کر دیے گئے کہ جھوٹ بولو، کوئی نہ بتائے کہ کون مرا ہے. لوگوں کی لاشیں بڑی دیر تک ان کے پیاروں کے حوالے نہ کی گئیں. یوں بہت کچھ، یہ سب کچھ تو چلتا رہا. اب پھر ایک ڈینائل موڈ میں سرکار چلی گئی، اور ہمیں صبح دوپہر شام یہی بتاتے رہے کہ کوئی بندہ ہی نہیں مرا. یہ سب کچھ جو تحریک انصاف والے کہہ رہی ہیں جھوٹ ہے. ظاہر تحریک انصاف والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کتنے بندے مرے ہیں، لہٰذا کبھی کوئی لطیف کھوسا ٹائپ آدمی کہہ دیتا تھا 200 کتنے بندے مرے ہیں، کبھی کوئی کہہ دیتا تھا 50 بندے مرے ہیں. اور پھر آخر میں کنفرم بہت دیر سے تقریباً ہوا، اور وہ بھی سرکاری طور پر نہیں، پی ٹی آئی کے ذرائع سے ہی ہوتا رہا، اور وکلاء اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لوگ اور صحافی رپورٹرز یہ کنفرم کرتے رہے کہ جی 12 بندے شہید ہوئے ہیں. اور اب سرکار آج تک سرکاری طور پر انکار کر رہی ہے کہ کوئی بندہ نہیں مرا. محسن نقوی، شہباز شریف، مریم نواز سب یہی بتاتے ہیں ہمیں، آئی جی اسلام آباد خاص طور پہ نہایت بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ نہیں مرا. یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں تحریک انصاف والے. اور اب خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو تحریک انصاف کے ورکر مرے ہیں نا، وہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز کی فائرنگ سے مرے ہیں. او کوئی شرم، کوئی حیا. اچھا، اس پر تو رہا یہ کہ آپ مرنے والوں کے مقدمات عمران خان اور بشرا بی بی اور گنڈا پور کے خلاف درج کرا چکے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ کوئی نہیں مرا. سبحان اللہ. عمران خان پر اور بشرا بی بی پر اور علی امین گنڈا پور پر آپ کئی لوگوں کے مرنے کے مقدمات درج کرا چکے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ تحریک انصاف کے احتجاج میں نہیں مرا. اور اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ یہ علی امین گنڈا پور کے گارڈز کی فائرنگ سے مرے. ہسپتالوں کے رجسٹر کچھ اور بتا رہے ہیں اور ہسپتالوں کے ترجمان کچھ اور بتا رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ، اور محسن نقوی صاحب تو ظاہر ہے کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، اور آئی جی اسلام آباد کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. یعنی اتنی میسو لیول پر بے شرمی اور افراتفری کا عالم ہے، اور اتنا پور کوارڈینیشن شاید تاریخ میں کبھی کسی حکومت کے عمال کے درمیان نہیں رہا ہوگا. جتنے بیڈ گورننس اور بیڈ کوارڈینیشن کا مظاہرہ اس وقت اس سرکار کی جانب سے کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے جب آپ برا کام کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، اور اپنے جھوٹوں میں خود ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے کہ ان کا باس کاغذوں میں وزیر دفاع جو یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکر شہید ہوئے ہیں اس احتجاج کے دوران، اب پہلے تو اس کا احتساب کریں. اب اپنے محسن نقوی اور خواجہ آصف صاحب کو آمنے سامنے بٹھائیں اور پوچھیں کہ کون سچا ہے. خواجہ آصف صاحب آپ کے ڈائریکٹ باس ہیں اور محسن نقوی صاحب آپ کے ڈائریکٹ نمائندے. ان دونوں کو آپس میں بٹھائیں اور اب ان سے پوچھیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور پھر اپنی ہی اتنے 1000 بیانات پر خود ہی شرمندہ ہو جائیں
کیونکہ عوام نے تو اگر آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ شرمندہ ہوں تو شاید آپ اس بندے کو ہی غائب کر دیں جو آپ سے یہ مطالبہ کرے.